اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حدیث ثقلین۔ حدیث ثقلین بیسیکلی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر موجود تھے تو اس وقت جو تھے اس میں کافی تعداد میں لوگ ملک شام سے موجود تھے اور مدینے کے لوگ موجود تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ الفاظ انہوں نے 3 مرتبہ دہرائے اور وہاں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جسے تم تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید، دوسرا میرے اہل بیت۔ اگر آپ ان کو تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس سے پہلے 10 ذو الحجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسرا اپنی سنت۔ اور غدیر خم میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا میرے اہل بیت۔ اگر ان کو تم تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب اس کا مقصد کیا تھا یہ بات کہنے کا کہ ان کو اگر تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ امت نے کیا کیا؟ امت اس کے برعکس لی، نہ قرآن مجید کو تھامے رکھا اور نہ ہی اہل بیت کو زندہ چھوڑا، جیسا کہ آپ کے علم میں موجود ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، کس طرح ہر دور میں اہل بیت کو ظالمانہ طور پہ شہید کیا گیا۔ یہ کسی سے حقیقت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب اللہ کا خوف دلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو تھام کے رکھنا ہے۔ اب اس میں مولا علی کا قول میں اس میں ذکر ضرور کروں گا کہ 2 فرقے میری محبت میں غلو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ جو مجھ سے محبت میں غلو کر کے دوزخ میں جائے گا، اور دوسرا مجھ سے نفرت کر کے دوزخ میں جائے گا۔ اب ہمیں یہاں پہ بات بتانی ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں جو محبت میں غلو کر کے دوزخ میں جائیں گے، اور کون لوگ ہیں جو نفرت میں غلو کر کے دوزخ میں جائیں گے۔ پہلے ہم جو لوگ محبت میں غلو کر کے دوزخ میں جائیں گے ان کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ قرآن کی پہلے پیج کی پہلی آیت میں موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی جو ہم دعاؤں میں پکارتے ہیں وہ بھی اللہ سے ہی ہمیں مانگنا ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ غیر اللہ کو یہاں پکارا جائے، جیسے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد وغیرہ وغیرہ، اور اس کو پھر آپ لمبا کرتے چلے جائیں۔ اب یہ بات یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ یا رسول اللہ مدد کا اس میں کہاں ذکر کیا گیا ہے، اور یا علی کا مدد کا ذکر کہاں کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر۔ اب آپ کو اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے کے جاتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی پڑھتے تھے، وہ عبادت بھی اللہ کی کرتے تھے اور مدد بھی اللہ تعالیٰ سے ہی چاہتے تھے، وہ بھی کسی غیر اللہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ مدد کے لیے نہیں پکارتے تھے۔ اور جب ہم مولا علی علیہ السلام کے دور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی پڑھتے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مولا علی بھی یا اللہ مدد ہی فرماتے تھے، وہ بھی اللہ سے ہی مدد چاہتے تھے، وہ بھی غیر اللہ کو مدد کے لیے نعوذ باللہ استغفر اللہ نہیں پکارتے تھے۔ تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیر اللہ کو پکارا اور نہ ہی مولا علی علیہ السلام نے کبھی بھی غیر اللہ کو پکارا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ کوسچن مارک ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کہ اب آپ لوگ اس پہ اب آپ سوچیں۔ جب ایک چیز ہم 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس کے باوجود ہم لوگ غیر اللہ کو کیسے کیوں کر پکار لیتے ہیں؟ اب جو لوگ مولا علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے میں پکارا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مولا علی کی محبت میں غلو کرتے ہیں، کیونکہ جو کام اللہ کے کرنے کا ہے وہ مولا علی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ان کی محبت میں غلو کرنا ہوا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ یا رسول اللہ مدد پکارتے ہیں تو یہ بھی لوگ شرک کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ شری کی مثال دیتے ہیں یا امی سے روٹی نہ مانگیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں ظاہری اسباب ہیں، جو لوگ موجود ہیں ان کو آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت جس کا ترجمہ ہے نیک کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص موجود ہوگا ہم اسی کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں کہ آپ روٹی دے دیں یا یہ پین پکڑا دیں مجھے یا آپ پنکھا آن کر دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ظاہری اسباب ہیں جو ہم ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب جو شخص موجود ہی نہیں ہے اس سے ہم کیسے پنکھا کھلوا سکتے ہیں یا اس سے روٹی مانگ سکتے ہیں یا اس سے ہم کہیں گے کہ ہمیں پین پکڑا دو؟ جو شخص موجود ہی نہیں ہے تو وہ آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ کہ تھنک اباؤٹ۔ تو ہمیں مولا علی سے محبت میں غلو نہیں کرنا، ورنہ آپ شرک کر بیٹھیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی یا علی مدد کی۔ اب آپ کے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ وہ لوگ ہیں جو مولا علی کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ ان سے محبت میں غلو کرنا ہوا۔ اب اس کے برعکس جو لوگ نفرت میں غلو کرتے ہیں، اب میں ان کی نشاندہی کرتا ہوں کہ نفرت میں غلو کون لوگ کرتے ہیں۔ اب اس کی میں چھوٹی سی ایگزامپل لوں گا جس سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم جب بھی مولا علی کا ذکر کریں گے تو وہ مد مقابل کسی اور صحابہ کرام کو یا ان کا نام لے گا حضرت علی کے مقابلے میں، جیسا کہ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو کچھ لوگ یہاں پہ نفرت میں غلو کر کے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور غلو کر جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں کسی کے سامنے خلفاء راشدین کا ذکر کر دوں یا دوسرے صحابہ کرام کا ذکر کر دوں تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں
لیکن جب میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو سامنے سے وہ لوگ خلفاء راشدین کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یا دیگر اصحاب کے فضائل گنوانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی نفرت میں غلو کرنے کی ایک قسم ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو مولا علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے۔ مختصراً یہ کہ جو اہل بیت اطہار نے فرمایا ہے یا ان کی جو احادیث ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، ان کے عمل پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ کی جنت مضبوط ہو سکے۔ اب آپ اس حدیث سے ہی آئیڈیا کر لیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہیں، خواتین کی جنت میں سردار ہیں، حسن حسین علیہ السلام نوجوانان جنت ہیں، اور مولا علی ان سے بھی بڑھ کر ہیں جنت میں، تو آپ ان شخصیات کا دوسرے لوگوں سے موازنہ کر لیں تو دور دور تک کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میرے اہل بیت کو تھام لو، ان کے تعلیمات پر عمل کرو تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔